بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، وی لاگ نمبر 2، زوجہ کا نفقہ شوہر کی حیثیت کے مناسب ہونا چاہیے یا زوجہ کی؟ یہ ہے مسئلہ نمبر 4۔ ناظرین، معارف القرآن جلد اول 581 سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 233۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے۔ زوجہ کا نفقہ شوہر کی حیثیت کے مناسب ہونا چاہیے یا زوجہ کی؟ چوتھا مسئلہ، اس پر تو اتفاق ہے کہ میاں بیوی دونوں امیر مالدار ہوں تو نفقہ امیرانہ واجب ہوگا، اور دونوں غریب ہوں تو نفقہ غریبانہ واجب ہوگا۔ البتہ جب دونوں کے حالات مالی مختلف ہوں تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ صاحب ہدایہ نے خصاف کے اس قول پر فتویٰ دیا ہے کہ اگر عورت غریب اور مرد مالدار ہو تو اس کا نفقہ درمیانہ حیثیت کا دیا جائے گا، کہ غریبوں سے زائد، مالداروں سے کم۔ اور کرخی رحمۃ اللہ کے نزدیک اعتبار شوہر کے حال کا ہوگا۔ فتح القدیر میں بہت سے فقہا کا فتویٰ اس پر نقل کیا ہے، واللہ اعظم۔ فتح القدیر صفحہ نمبر 422 جلد نمبر 3۔ آیت مذکورہ میں احکام کے بعد ارشاد فرمایا، لا تزار والدۃ بوالدہا ولا مولود لہ بوالدہ، یعنی نہ تو کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف میں ڈالنا جائز ہے، اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ بچے کے ماں باپ آپس میں زدی نہ کریں۔ مثلا ماں دودھ پلانے سے معذور ہو اور باپ اس پر یہ سمجھ کر زبردستی کرے کہ آخر اس کا بھی تو بچہ ہے، یہ مجبور ہوگی اور پلا دے گی، یا باپ مفلس ہے اور ماں کو کوئی معذوری بھی نہیں ہے، پھر دودھ پلانے سے اس لیے انکار کرے کہ اس کا بھی بچہ تو ہے، اس کا بھی تو بچہ ہے، جھلک مار کر کسی سے پلوائے گا، جاخ مار کر کسی سے پلوائے گا، نہیں، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ماں کو دودھ پلانے پر مجبور کرنے یا نہ کرنے کی تفصیل یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر وی لاگ نمبر 3 میں وی لاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پہ سوال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں، تھے کیسر و کسریٰ بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔